لیکن جب ہم ریکارڈنگ پہ گئے تو وہ گا رہے تھے دنیا کی روایات سے بیگانہ نہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں مجھ سے زیادہ، ان کو سب کچھ آتا ہے، تو میں کچھ بول نہیں پایا، لیکن مجھے لگا کہ یار اتنا سلو کیوں کر دیا نا. لیکن جب آج سنتا ہوں تو لگتا کہ نہیں، ہی واز رائٹ، آئی واز رانگ. بن کے میرا ہم قدم تو ساتھ چل، کچھ تو تنہائی کم تو ساتھ چل. ان کی ایک اور کمپوزیشن ہے جس کا نام ہے مثالی. وہ بس وہ پورا وجود ہی ایک ہو گیا دونوں کا جب وہ دونوں بیٹھتے ہیں. جلائے رکھنا جب تک کہ میں نہ آؤں، جب تک کہ میں نہ آؤں. مثالی تو اسٹیج کی بہت ہی ماہر ہیں، ان کو اسٹیج کا جو نالج مثالی کو ہے، میں آج بولتا ہوں شاید کہ مجھے تو کبھی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ شی از ایکسپرٹ ان ہینڈلنگ دا اسٹیج. غزل جب ہم اسٹیج پہ گاتے ہیں کئی بار وہ سرپرائز کر دیتے ہیں مجھے، کیونکہ وہی غزل یا وہی فلم سانگ کچھ جگہ ایسے لے جائیں گے کہ ہمارے میوزیشینس میں ایک دم حیران ہو جاتی ہوں کہ اچھا آج یہ سرپرائز دیا ہے، اور ہنسیں گے ایک دم سے. نئی اگر کوئی چیز گاتے ہیں تو اسٹیج پہ تو ہم کیا کہ ایک ایکسپیرینس جو ہو جاتا ہے تو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں اور اوپر والے کا نام لے کے ہو جاتے ہیں شروع. وہ لے کے بڑے پکے ہیں. میں کبھی کبھی تھوڑا لے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، مگر ان کے چہرے پہ کبھی میں نے کوئی شکن نہیں دیکھا. وہ اتنا سنبھال کے ہم کو لے کے چلتے ہیں، اتنا پیارا گاتے ہیں. سب سے بڑی ان کی پہچان ان کی آواز. میرا ان کے ساتھ کافی سالوں سے، مطلب 30-35 سال سے میں بجا رہا ہوں. ان کے پروگرام میں مجھے وہ ایک شعر پڑھتے ہیں جو مجھے ایک سبق دیتے ہیں ساری دنیا کو. وہ شعر یہ ہے، ہم مسافر ہیں یہ بھی ممکن ہے، ہم مسافر ہیں یہ بھی ممکن ہے، راہ میں وقت شام آ جائے، سب سے جھک کر ملو خدا جانے کون کس وقت کام آ جائے. ڈفرینٹ میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، تو اسٹوڈیو میں بھی جیسے اور لوگ دوسروں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں، انہوں نے ہمیشہ ہم کو آگے یہی مطلب حوصلہ ہمارا آگے کیا. نہال کا گٹار بجانا میرے لیے ایک اچنبھا تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گٹار پریکٹس کر رہا ہے. ہمارے ریکارڈ میں اس البم میں بھی بجایا ہے. تو جو ایک روداری جو بوپی جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میوزک از ناٹ اونلی گائکی، میوزک از اونلی اباؤٹ روداری فیل. تو وہی سمجھاتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں وہ جھلک میرے بیٹے میں آیا ہے. Everything I learned on guitar, I learned from my father. And like, I used to watch him play earlier, and now I've started picking up the stuff that he used to play. I used to be mostly into like rock music. I used to like always learn songs off the net and everything. But recently, like 1 or 2 months earlier, my dad started teaching me Indian rags, and I started using that style on guitar. I said, son, this is the thing. Now when you go abroad and you play their music with your touch in it, that will be a new thing. That will be a new thing, and you popularize your country's music abroad. میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ میرا کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے. میں آج کے لیے زندہ رہتا ہوں، میں کل کا سوچتا نہیں. بھوپی جو ہم سے بات چیت کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دھول دھپا بھی کر لیتا ہے، وہ نہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایک سائیں کا روپ ہے اس کے اندر، وہ ایک کمال کا روپ ہے، اور اسی نے اس کی گائکی میں یہ روحداری دی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے اوشا اتھپا کا کہنا کہ his laziness gets you, his lazy singing gets you. وہ واقعی وہ جو
पूरे जमाने का वक्त उसके हाथ में है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक लफ्ज को बजाता है, तोलता है, उसका वजन देता है, आपके सामने रखता है। समझ तब आता है जब वो दिल में उतरता है और दिल से चढ़ता है खुमार की तरह। पर मैंने उससे कहा था एक बार, तुम्हारी आवाज का अगर तावीज बन सकता तो मैं जरूर बना के पहन लेता। मैं कभी कभी अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं बहुत ही खुशनसीब था कि मैं जब से मैं इस नगरी में आया था तो मुझे सबका प्यार ही मिला। सब ने मुझे बहुत प्यार किया, चाहे वो संगीतकार थे, चाहे वो सॉन्ग राइटर थे, डायरेक्टर थे, चाहे वो एक्टर थे, जिससे भी मैं मिला उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सुनने वालों का, हजारों लाखों सुनने वालों का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने मुझे फरमाइश के लिए गाने के लिए कहे। आज उन सब के लिए मैं बहुत ही उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम।